سال گزر گئے اس قصے کو بیان کیے ہوئے. سمجھ نہیں آ رہا کون سا واقعہ سناؤں اور کہاں سے آغاز کروں. نہ تاریخ یاد ہے نہ وقت. بس ہم روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے اور زندگی کا پیمانہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. سب خود غرضی کے عالم میں ایک عجیب سی دوڑ میں مصروف تھے. منزل کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ اپنی جیب کیسے بھروں، اپنا گھر کیسے چلاؤں، اپنا کاروبار کیسے چمکاؤں، کہاں سے کیا بچاؤں اور کیا کماؤں. انہوں نے ہمیں بتایا تھا، وارننگ آیا کرتی تھی اس وقت اور وہ سائرن بجا کرتے تھے کہ گھروں سے نہ نکلیں اور جان لیوا دھوئیں نے شہر کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. جب ماحول بہتر ہوتا تھا تو لوگ جھنڈے لے کر گھروں سے نکل آتے تھے. وہی NGO ہیومن رائٹس والے عجیب و غریب رولا برپا تھا ہر طرف کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا. جس کو دیکھو دوسرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا. ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی ناواقف تھے. یہ عالم تھا ہماری خود غرضی. سب تباہ و برباد ہوتا چلا گیا. لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. کیسی ترقی؟ پانی کے اوپر تو یہاں پہ قیمت لگا دی اور اس قیمت کے عوض نوٹ چلتا تھا. اور نوٹ کہاں سے آتا تھا؟ ہم نے سارے درخت کاٹ دیے نوٹ بنانے کے لیے. گاڑی کا پہیہ چلتا رہا اور زندگی کا پہیہ رکتا گیا. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے سکون کا ماحول دیکھا. مطلب گھر سے نکلنا بھی ایک عذاب ہوتا تھا. وہ اس وقت تو پھر بھی ہمت کر کے وہ کیا بولتے ہیں وہ ہیلمٹ پہن کر وہ آکسیجن ماسک پہن کر نکلا کرتے تھے. چادر میں لپٹ کر نکلنا پڑتا تھا. دن میں لوگ دھوپ سے مرتے تھے، رات میں سردی سے. کبھی کسی کا سانس بند ہو جاتا تھا، کبھی کوئی نئی بیماری سے مر جاتا تھا. صاف ہوا، صاف پانی میں نے تو نہ دیکھا کبھی اپنی زندگی میں. ہمارے بڑے بھی پچھتاتے تھے، کہتے تھے انسان کی فطرت ہی خبیث ہے. اس کو چیز کی قدر اس چیز کے کھو جانے کے بعد ہی ہوتی ہے. والد صاحب سے سن رکھے تھے ہم نے قصے ان سبز باغوں کے جن میں پانی بہا کرتا تھا. زمین تھک گئی تھی شاید اتنا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے. مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے علاقے میں ایک درخت ہوتا تھا اور لوگ دور دور سے اس درخت کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. بس یہی رشتہ رہ گیا تھا درخت سے ہمارا. بہت کچھ جانتے تھے ہم درختوں کے بارے میں، لیکن افسوس یہ کہ اس نعمت سے محروم تھے ہم. اور ادھر زندگی کی قیمت بس ختم ہوتی جا رہی تھی، ادھر درخت بیچارے کیا کرتے. آہستہ آہستہ سب کو مرتے دیکھا ہے. وہ خبر آتی تھی کہ آج آخری شیر بھی جان کی بازی ہار گیا اور ہاتھی کی نسل بھی ختم ہو گئی. جانور تو جانور، انسان کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ ہم سب اس میں برابر کے حصے دار ہیں اس موت کے اس ناچ میں.
अभी भी अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि कैसे हो गया, ये क्यों हो गया ये सब कुछ। किसी को कल की फिक्र ही नहीं, आने वाली नस्लों की फिक्र नहीं। हमने तो कहानियों में, किस्सों में सुन रखा था बागों का एक शहर है जिसकी गलियों में जिंदगी खिलखिलाती है, लोग छतों पे चढ़कर बाहर के मजे लूटते हैं, हर तरफ सब्जा और दरख्त और पानी की नदियां, हर किस्म का मौसम, मतलब सब सर्दी में धूप का सेकना, वो गर्म चाय की सुड़की और बारिश की आवाज, गीली मिट्टी की खुशबू, खूबसूरत हवा के झोंके। खैर, ये सब तो बस किताबों में और किस्सों में ही देखा है हमने। कभी कब्रिस्तान देखा है आप? मैंने तो अपने शहर को कब्रिस्तान होते हुए देखा। मुर्दा ख्वाबों से भरा हुआ शहर है मेरा, आवाजें गूंजती हैं चारों ओर, इंसानों की नहीं, ज़मीर की आवाजें। ज़मीर जो हर वक्त मलामत करता है, हूं मैं कसूरवार, तुम भी हो, हूं मैं बराबर का हिस्सेदार, मैंने ही पहुंचाया है हमें इस हाल तक। बहुत से किस्सों से भरपूर ये शहर, जिसके किस्से कोई लिख नहीं सकता। हाँ, हमने तो न देखा कोई बाग, ठीक है मान लेते हैं कि बागों का एक शहर होता था, पर मैं तो बस यही जानूं कि इसके सब बाग उजड़ गए।